السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو کلاس 7 کے چیپٹر 6 نظم و ضبط کے الفاظ معنی، مرکزی خیال، خلاصہ اور اس کی بک کی ایکسرسائزز کرواؤں گی۔ تو دوستوں ہمارے پاس سب سے پہلے جو اس کے الفاظ معنی ہیں اس میں دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے رکابی یعنی پلیٹ۔ پہلی ہی جست میں، پہلی ہی کوشش میں، در پہ تھا کوشش میں لگا ہوا تھا، چست تیز چالاک، کوسنا برا بھلا کہنا، پست کمزور، دہائی دینا فریاد کرنا، کسر شان شان کے خلاف، پاسداری پابندی، شعار سلیقہ طریقہ۔ اب دوستوں ہم سبق کا مرکزی خیال کریں گے۔ نظم و ضبط کا مرکزی خیال ہمارے پاس یہ ہے کہ انسان اور معاشرے کی کامیابی کا تمام تر انحصار نظم و ضبط اور اصول و ضوابط کی پاسداری پر ہے۔ کائنات کا پورا نظام وقت اور ترتیب کا پابند ہے، اور دین اسلام بھی ہمیں ہر عبادت کے ذریعے نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ جو فرد یا قوم اپنی زندگی میں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کو اختیار کرتی ہے وہ عزت، سکون اور کامیابی حاصل کرتی ہے، جبکہ بد نظمی اور عدم برداشت سے صرف تباہی اور بدحواسی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم چیپٹر نظم و ضبط کا خلاصہ کریں گے۔ سبق نظم و ضبط میں مصنف نے زندگی کے ہر شعبے میں ترتیب، وقت کی پابندی اور اصولوں کی پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سبق کا آغاز ایک دعوت طعام کے واقعے سے ہوتا ہے، جہاں کھانا کھانے کا اعلان ہوتے ہی لوگ بغیر کسی ترتیب کے ڈشوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس سے افراتفری اور بد نظمی پھیل جاتی ہے۔ اگر لوگ قطار بنا کر باری باری کھانا کھا لیتے تو وقت اور عزت دونوں کی بچت ہوتی۔ اسی طرح کائنات کا سارا نظام نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کی گردش اور موسموں کا بدلنا ایک خاص ترتیب کے تحت ہوتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں باجماعت نماز، روزے اور حج کی صورت میں وقت اور نظم و ضبط کی پابندی سکھاتا ہے۔ طالب علم کی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو طلبہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے دن رات کی صحیح منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے قومی رہبر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی قوم کی کامیابی کے لیے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کو بنیادی اصول قرار دیا ہے۔ مختصر یہ کہ فرد کی کامیابی اور قوم کی ترقی کا راز نظم و ضبط کو اپنانے میں ہی مضمر ہے۔ اب ہم سوال نمبر 1 کریں گے جو بک میں ہے۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، دعوت میں افراتفری کی کیا وجہ تھی؟ تو دعوت میں افراتفری کی وجہ کھانے کے حصول کے لیے شریک مہمانوں کی بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی تھی۔ اب ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے بد نظمی، بدحواسی، باہمی تکرار، وقت اور مال کا ضیاع ہوتا ہے اور معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قطار بنانے سے ہر شخص کو اپنی باری پر آسانی، عزت اور بغیر کسی دھکم پیل یا زحمت کے اس کا حق مل جاتا ہے اور وقت کی بچت ہوتی ہے۔ ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کس طرح سنوار سکتا ہے؟ طالب علم وقت کی پابندی، پڑھائی، کھیل کود اور آرام کے لیے اوقات مقرر کر کے اور ان پر سختی سے عمل کر کے اپنے شب و روز کو کامیاب اور منظم بنا سکتا ہے۔ آخری سوال ہے، دین اسلام نظم و ضبط کی کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو دین اسلام تمام عبادات مثلاً باجماعت نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے وقت کی پابندی،
اتحاد اور بہترین نظم و ضبط کی عملی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ کھانا لگنے کے اعلان پر لوگ کھانے کی طرف لپکے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ بے ترتیب۔ پھر دوسرا ہے ہمارے پاس، لوگوں نے رکابیوں میں کھانا ڈالا بے حساب۔ حشرات الارض سے مراد ہے کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب، یعنی پہلے کیا ہے اور پہلے کیا ہے؟ تو ایمان، اتحاد، نظم و ضبط۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ وقت پر کام کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، نظم و ضبط پر 200 الفاظ کا مضمون لکھیے۔ تو مضمون لکھتے ہیں نظم و ضبط پر۔ نظم و ضبط 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ نظم کے معنی ہے ترتیب دینے کے، اور ضبط کا مطلب ہے برداشت یا پابندی کرنا۔ زندگی کے ہر شعبے میں اصول و قوانین کی پابندی کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ کائنات کا تمام نظام نظم و ضبط کا بہترین نمونہ ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا، چاند اور ستاروں کا اپنے مدار میں گردش کرنا، اور موسموں کا بدلنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نظم و ضبط کے تحت بنایا ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے اور حج کے مناسک، سب نظم و ضبط کی بہترین مثال ہیں۔ ایک طالب علم کی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو طالب علم وقت کی پابندی کرتے ہیں اور پڑھائی، کھیل اور آرام کے لیے صحیح منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں نظم و ضبط کا فقدان ہو، وہاں بد نظمی، بے ایمانی اور ناانصافی پھیل جاتی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کے قوانین کی پاسداری نہ کرنے سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی جگہ قطار نہ بنانے سے افراتفری مچ جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی قوم کو ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کا درس دیا تھا۔ لہٰذا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط کو اپنانا ہوگا۔ اب ہم سوال نمبر 4 کریں گے، جس میں ہمارے پاس واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ تو جو بلیک کلر سے لکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس کوشچن ہے، وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، وہ جمع بھی ہو سکتا ہے، اور جو بلو سے لکھا ہے وہ اس کا جواب ہے۔ جیسے مفادات جمع ہے، اس کا واحد ہوگا مفاد۔ خواہشات، خواہش۔ قاعدہ، قاعدے۔ سبق، اسباق۔ سجود، سجدہ۔ مناظر، منظر۔ اب ہمارے پاس دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، اعراب لگائیے، یعنی کہ زیر زبر پیش لگائیے، جہاں پہ تشدید وغیرہ آئے گی وہ سب لگانا ہے آپ کو۔ اتحاد، عربی، انتشار، ممالک، تعلق، تغیر، تبدل، نظام۔ اب ہمارے پاس اس کا کوشچن نمبر 6 ہے، مترادف لکھیے۔ مترادف کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ان کے سیم میننگ ہوں گے وہ ہمیں لکھنے ہیں یہاں پہ۔ مفادات یعنی فائدے، قاعدہ، قانون، اصول، خرافات، بیہودہ باتیں، اتحاد، یکجہتی یا اتفاق، حسن، خوبصورتی یا جمال۔ اب سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، متضاد لکھیے، یعنی ورڈز اپوزٹ۔ تو بدقسمتی، خوش قسمتی، کامیاب، ناکام، زندگی، موت، اعلیٰ، ادنیٰ، مشرق، مغرب، طلوع، غروب۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے نظم و ضبط، یعنی ترتیب و پابندی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے زندگی میں نظم و ضبط قائم کرنا ضروری ہے۔ پھر ہے مرصع کے معنی ہیں آراستہ کیا ہوا، زیورات سے سجا ہوا۔ تو بادشاہ کا تاج قیمتی ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھا۔ مجروح، مجروح کا مطلب ہوتا ہے زخمی یا متاثر ہونا۔ حادثے میں کئی افراد مجروح ہو گئے۔ بحث و تکرار، جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، معمولی باتوں پر بحث و تکرار سے گریز کرنا چاہیے۔ کسر شان، عزت میں کمی، شایان شان نہ ہونا۔
اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی کششان نہیں ہوتی۔ دوستوں اس طرح سے میرا یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔